10 تا 13 ستمبر تک خیبر پختونخوا میں 2 مختلف کارروائیاں آپریشنز کی گئی ہیں۔ 35 خوارج کو ہلاک کیا گیا ہے، ISPR کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے۔ تو 10 تا 13 ستمبر تک خیبر پختونخوا میں 2 مختلف آپریشنز میں 35 خوارج کو ہلاک کیا گیا ہے۔ جنوبی وزیرستان آپریشن میں 12 بہادر سپاہی جام شہادت نوش کر گئے ہیں۔ ISPR کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے، شہداء نے جرأت اور بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا۔ باجوڑ میں خفیہ اطلاع پر کارروائی کے دوران 22 بھارتی سرپرست خوارج کو جہنم واصل کیا گیا۔ ISPR کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے، جنوبی وزیرستان میں جھڑپ ہوئی اور اس جھڑپ کے دوران 13 خوارج انجام کو پہنچے ہیں۔ بھارتی سپانسرڈ خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے۔ افغان شہریوں کے ملوث ہونے کی بھی تصدیق ہوئی ہے۔ افغان سرزمین پاکستان مخالف سرگرمیوں میں استعمال ہونا تشویشناک ہے۔ پاکستان کی عبوری افغان حکومت سے ذمہ داریاں جاری رکھنے کا کہا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ شہداء کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ ISPR کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ علاقے میں کلیئرنس اور سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے۔ پاکستان کی عبوری افغان حکومت سے ذمہ داریاں نبھانے کی توقع یہ بھی کہا گیا ہے۔ 10 تا 13 ستمبر خیبر پختونخوا میں 2 مختلف کیے گئے آپریشنز، 35 خوارج ہلاک ہوئے ہیں۔ ISPR کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے، جنوبی وزیرستان آپریشن میں 12 بہادر جوان جام شہادت نوش کر گئے ہیں۔ شہداء نے جرأت اور بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا ہے۔ باجوڑ میں کارروائی کے دوران 22 بھارتی سپانسرڈ خوارج کو جہنم واصل کیا گیا ہے۔ جنوبی وزیرستان میں جھڑپ ہوئی اور جنوبی وزیرستان میں جھڑپ کے دوران 13 خوارج انجام کو پہنچے ہیں۔ بھارتی سپانسرڈ خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں، دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سید محمد علی صاحب، 2 آپریشنز کیے گئے ہیں، 35 خوارج کو ٹھکانے لگایا گیا ہے۔ ISPR کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے، ان آپریشنز کے ذریعے دہشت گردوں کا قلع قمع کیا جا رہا ہے۔ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوش آئند بات ہے، اور جس طرح آپریشن بنیاد المرصوص کی تاریخی کامیابی کے بعد توقع کی جا رہی تھی کہ بھارتی قیادت کو اس بات کا ادراک اور احساس ہو گیا تھا کہ براہ راست روایتی انداز میں جنگ پاکستان پر مسلط کرنا اب وہ افورڈ نہیں کر سکتے، اور اس شکست فاش کے بعد انہوں نے پھر دوبارہ سے دہشت گرد عناصر کی پشت پناہی شروع کر دی، اور یہ ہم توقع کر رہے تھے کہ ان کی ایکٹیویٹیز میں اضافہ ہوگا، لیکن ہمیں کیونکہ مکمل طور پہ اس کا ادراک بھی تھا، اندازہ بھی تھا، تیاری بھی تھی، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چند مہینوں کے اندر ان کو کافی زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، اور بڑے پیمانے پہ کامیابی حاصل کر رہی ہے پاک فوج، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور ہم بہت دیر پا اور فیصلہ کل کامیابی دہشت گردی کے خلاف جو کہ بھارت اب اسپانسر کر رہا ہے، اس کے خلاف آنے والے دنوں اور ہفتوں میں دیکھیں گے، کیونکہ اب یہی آخری حربہ بھارتی فوج اور قیادت کے پاس رہ گیا تھا، کیونکہ ظاہر ہے ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کی فوج جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ پنجہ آزمائی کی ہمت اور حوصلہ اور قابلیت اور اہلیت نہیں رکھتی، تو اب ان کے پاس آخری راستہ یہی تھا کہ وہ دہشت گردی کے ذریعے پاکستان کو نقصان پہنچائیں، ڈیسٹیبلائز کریں، لیکن ہم نے الحمدللہ ان کے ہر منصوبے، ہر سازش کو ہم ناکام بناتے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور قوم کی حمایت سے ہماری افواج اور انٹیلیجنس ادارے ایک فیصلہ کن کامیابی کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ بالکل، اور 2 جگہ کارروائیاں کی گئی ہیں، ایک تو باجوڑ میں اور جنوبی وزیرستان میں۔ باجوڑ میں 22 بھارتی سپانسرڈ خوارج کو ہلاک کیا گیا ہے سید محمد علی صاحب، اور جنوبی وزیرستان میں 13 خوارج کو انجام تک پہنچایا گیا ہے۔ لیکن جس سرزمین سے یہ حملے پلان ہو رہے ہیں، افغانستان کا میں ذکر کر رہا ہوں، پاکستان مخالف سرگرمیوں کے لیے ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، افغانستان کی سرزمین، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس قدر تشویشناک ہے؟ اور اس معاملے کو پاکستان بارہا اٹھاتا بھی رہا ہے افغان حکام کے ساتھ، لیکن بارہا وہاں سے دہشت گردی کی پلاننگ کی جاتی ہے اور وہاں سے لوگوں کو بھیجا جاتا ہے، تو یہ کس حد تک تشویشناک ہے صورتحال؟ جی میں سمجھتا ہوں تشویشناک کے ساتھ ساتھ یہ بہت ہی افسوسناک بھی ہے، جی 3 اعتبار سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم نے 2 طرفہ سطح پہ بھی اعلیٰ ترین لیول پہ افغان حکومت سے یہ معاملہ اٹھایا ہے۔ حال ہی میں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے وزیر داخلہ نے بھی کابل کا دورہ کیا تھا، اور ہمارے نائب وزیر اعظم نے بھی کابل کا دورہ کیا تھا، اور ثبوتوں کے ساتھ تمام شواہد جو ہیں وہ دہشت گردی جو افغانستان سے پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے اس کے ثبوت کابل انتظامیہ کے کیے تھے۔ اور دوسری جانب ہم
تمام بین الاقوامی جو فورمز ہیں اور ذمہ دار عالمی برادری ہے، چاہے وہ OIC ہو، چاہے اقوام متحدہ ہو، چاہے برکس ہو، چاہے SCO ہو، وہاں پہ بھی یہ معاملہ اٹھاتے رہے ہیں، اور عالمی برادری اور عالمی ادارے بھی اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ افغانستان بدقسمتی سے دوبارہ سے علاقائی اور عالمی دہشت گرد تنظیموں کا ایک بڑا گڑھ اور مرکز بن چکا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ہم نے سفارتی سطح پہ تو کوئی جو جگہ ہے بائیلیٹرل یا ملٹی لیٹرل لیول پہ نہیں چھوڑی ہے، لیکن ہمیں اوبیسلی بارڈر سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کے ذریعے ان کے تمام جو ہے نقصانات سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے، کیونکہ یہ اب بات واضح ہو چکی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ کابل انتظامیہ جو ہے وہ TTP اور BLA کی بیخکنی میں اور اپنی سرحدوں کو خود ان کے شر سے محفوظ رکھنے میں مخلص نظر نہیں آتی ہے، اور صلاحیت کا بھی تو فقدان سے زیادہ مجھے لگتا ہے پولیٹیکل ول کا فقدان ہے، کیونکہ تمام ثبوتوں شواہد شیئر کرنے کے باوجود جو ہے وہ پہلو تہی کر رہے ہیں۔ اور اس میں میں نے جس طرح آپ سے پہلی بات کی کہ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ بجائے یہ کہ وہ جس طرح بھی چین جو ہے اور پاکستان مل کر ان کو آفر کر رہے ہیں کہ ہم CPEC کو ایکسٹینڈ کریں اور ہم ایک ریلوے لائن جو ہے سینٹرل ایشیا سے افغانستان کے ذریعے سے پاکستان تک لائیں اور تجارت کنیکٹیویٹی کے ذریعے سے افغان عوام اور سرزمین کو ترقی و خوشحالی کے سفر میں شریک کریں، تو بجائے یہ کہ وہ ایک ذمہ دار اور مہذب ریاست کے طور پہ ان مواقع سے فائدہ اٹھائیں، وہ ابھی تک بھارتی اسپانسرڈ جو دہشت گرد ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ سید محمد علی صاحب ساتھ ہی رہیے گا، طارق رشید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طارق رشید صاحب شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ عالمی اور علاقائی دہشت گرد تنظیموں کا مرکز بنتا جا رہا ہے افغانستان، اور دہشت گردی میں افغان شہریوں کے ملوث ہونے کی بھی تصدیق ہوئی ہے ابھی جن دہشت گردوں کو ہم نے مارا ہے، لیکن افغان سرزمین پاکستان مخالف سرگرمیوں میں استعمال ہو رہی ہے، یہ کس حد تک تشویشناک ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑی تشویشناک بات تو یہی ہے کہ افغانستان کی سرزمین بھی استعمال ہو رہی ہے، اور یہاں پاکستان کی سرزمین میں جو افغانی پریزیڈنٹ ہیں یہ بھی ان کے ساتھ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اور ان کی فیسیلیٹیشن کے علاوہ تو یہ باہر سے فتنہ اور ہندوستان آ کے کارروائی کر ہی نہیں سکتے۔ جی جب تک کہ یہاں سے لوکل فیسیلیٹیشن نہ ہو، ان کو پروٹیکشن نہ دی جائے، ان کو کوئی ٹرانسپورٹ پرووائڈ نہ کی جائے، ان کو ایکسیس نہ دی جائے ان علاقوں میں، تو یہ بڑا لازم ہے اور ضروری ہو گیا ہے کہ جتنے بھی افغان نیشنل یہاں ہجرت کر کے یا آئے اور ریفیوجیز بنے، انہیں واپس جانا ہوگا، اور یہ جو ہے ریزالو گورنمنٹ آف پاکستان کو دکھانا چاہیے۔ افغانیوں نے یہ ثبوت دیا ہے کہ دانتوں کے بھوت ہیں، یہ باتوں سے نہیں مانیں گے۔ ہم انہیں کہہ کے تھک گئے ہیں کہ بھئی اپنی سرزمین مت استعمال ہونے دیں، اور دیکھیں یہ 37 مارے گئے پچھلے 2-3 دنوں میں، کم از کم اراؤنڈ درجن روز مارے جا رہے ہیں، اور یہ ختم ہی نہیں ہو رہے، اور پاکستان جو ہے پچھلی 2 دہائیوں سے زیادہ فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کے ساتھ نبر آزما ہے۔ کب تک ہم یہ کہتے رہیں گے؟ کب تک ہم فوج کے جوانوں کی قربانیاں دیتے رہیں گے؟ کب تک ہم پاکستانیوں کی قربانی دیتے رہیں گے؟ یہ وقت آ گیا ہے کہ وی شوڈ کال اسپیڈ اے اسپیڈ۔ افغانیوں کو واپس جانا ہوگا، اور حکومت کو انشور کرنا چاہیے کہ جو لوکل پاپولیشن ہے، خاص طور پہ یہ جو نئے ڈسٹرکٹ بنے ہیں اور جنہیں پہلے ہم فاٹا کہتے تھے، باجور کا ہے، محمد کا ہے، وزیرستان کا ہے، ان کے لوگوں کو آن بورڈ لیں، انہیں اپنے ساتھ ملائیں، اور عوام اور حکومت زیرو ٹالرنس شو کرے دہشت گردوں کے لیے بھی اور دہشت گرد کاروائیوں کے لیے بھی۔ جی ٹھیک، طارق صاحب ساتھ ہی رہیے گا۔ ڈاکٹر ماریہ سلطان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہی ہے ہمارے افواج پاکستان، اور ہمیں اپنے شہداء کے اوپر بھی فخر ہے جو 2 حالیہ کارروائیاں ہوئی ہیں، گو کہ ہم نے 35 خوارج کو ٹھکانے لگایا ہے، لیکن ہمارے 12 بہادر جوان بھی جام شہادت نوش کر گئے ہیں۔ آئے روز اس طرح کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور پھر فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج اس میں استعمال ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ کیسے ہو سکتی ہے ان کی بیخکنی؟ دیکھیں، اس میں ہمیں 2-3 چیزیں کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ جو فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان ہے، اس کے بارے میں بھرپور مہم چلانی ہوگی کہ یہ لوگ کس طرح پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں، کیونکہ ہم جتنے بھی کامیاب اپنے آپریشنز کرتے ہیں، آپریشنز کو کیونکہ ہم دنیا کے سامنے اس طرح نہیں لے کے آتے کہ کس طرح ان کے بانے جو ہیں ان کے ساتھ مل رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے فورمز پہ لے کے جانا ضروری ہے۔ جیسے ابھی ہم نے فتنۃ الہندوستان کے کچھ لوگ جو ہیں BLA کے، ان کو ٹیررسٹ لسٹ میں ڈالا ہے، اسی طرح آپ کو ان تمام جو کنیکشنز ہیں ان کو واضح کرنا ہوگا تاکہ ہندوستان کے اوپر پریشر ڈال سکے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو جو ہے اس بات کا
वजन उठाना पड़े कि जो वो दहशतगर्दी कर रहे हैं पाकिस्तान में वो उसके लिए जिम्मेदार हैं। दूसरी बात जाहिर है कि इसमें कुछ चैलेंजेस हमारे अंदरूनी हैं, जिसके अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि हमें कानूनी तौर के ऊपर जो भी तहफ़्फ़ुज़ात चाहिए हमारी काउंटर टेररिज्म फोर्स को वो दें, क्योंकि जहां आपकी मिलिट्री एक्ट करती है उसके बाद असल मसला ये नहीं है कि आप जगह क्लियर करते हैं, असल मसला ये है कि क्लियर के बाद आपको उस इलाके को वापस नॉर्मलाइजेशन पे भी लेके आना है, आवाम के दरमियान जो तावन है उसको बेहतर करना है और फिर उनको महफूज भी करना है। उसके लिए आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को आगे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए वहाँ आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और आपकी स्टेट बिल्डिंग मैकेनिज्म बहुत ज़रूरी है। इसमें जब तक आप एक मुनहसल कौम फैसला नहीं करते कि आप दहशतगर्दी के खिलाफ जाएंगे, तब तक आपको इस साइकिल से निकलने में बहुत दुश्वारी होगी। और फिर तीसरा मसला जाहिर है अफगानिस्तान के साथ मामला भी तय करना है।